الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ زکوٰۃ کے مسائل تقریباً اجمالی طور پر آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ تفصیلی مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لوگ انفرادی طور پر اپنے اپنے مسائل معلوم کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے مصارف جو ہے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو دینا کس کو ہے؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ قرآن کریم میں بندے اور افراد متعین فرما دیے۔ فرمایا فقراء اور مساکین آپ کے زکوٰۃ کے اولین مستحق ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فقیر اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین فرمایا اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، ایک ٹائم کا ہو تو دوسرے ٹائم کا نہ ہو، اور اکثر وہ خالی رہتا ہو، اکثر بھوکا رہتا ہو، ایسے بندے کو مسکین کہتے ہیں، اور مسکین جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اسی طرح والفقراء، فقیر جو ہے وہ مستحق ہے آپ کی زکوٰۃ کے، صدقات کے۔ فرمایا کہ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کو ہو لیکن ناکافی ہو، جس کی تنخواہ تو ہو نامکمل ہو، جس کی مزدوری ہو لیکن اس کو پوری کفایت نہ کرتی ہو۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اس کو ہم آسان لفظوں میں سفید پوش بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو اپنی تنخواہ میں بمشکل گزارا کرتا ہے، مسائل کا شکار رہتا ہے، پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، اور آئے دن جو ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے، لیکن وہ کماتا بھی ہے، اس کی کمائی اس کو پوری کفایت نہیں کرتی، تو اس کو فقیر کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے پاس ہے تو صحیح لیکن نامکمل ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے منظم کر سکتے ہیں اور ان کی خوشحالی کو بحال کر سکتے ہیں، ان کی پریشانی کو کم کر سکتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر معاشرے میں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ صدقات زکوٰۃ ایسے ہی لوگوں کو دینے کی تلاش ہوتی ہے جو بالکل جناب معذور ہوں یا جو بالکل مسکین ہوں، تو ایسے لوگوں کی تلاش تو بہت کم ہی ہوتی ہے، اور ایسے میں دھوکہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا علاقے کے اور معاشرے کے وہ افراد جو اپنی بھرپور محنت کر کے کمائی کرتے ہیں، بھرپور محنت کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، لیکن ان کی جو نوکری ہے، ان کی ملازمت ہے، ان کی جو تنخواہ ہے وہ ان کے لیے ناکافی ہوتا ہے، خاندان کے لحاظ سے، فیملی کے لحاظ سے، مہنگائی کے لحاظ سے، بیماریوں کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے۔ لہذا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب نصاب لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، جاننے والے ہیں، دفتر والے ہیں، اور جناب والا اور احباب ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کی تنخواہ کتنی ہے اور کتنی تنخواہ پہ گزارا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا خیال کرنا، انہیں سپورٹ کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کے دست و بازو بننا، اور ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا، ان کے مسائل میں ان کا ساتھ دینا، یہ ہے صدقات اور زکوٰۃ کا جو اصل جو ہے مصرف ہے اور اس کی جو اصل مستحقین ہے۔ تو فرمایا والعاملین علیہا، فقیر اور مسکین کے بعد تیسرا نمبر قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے وہ عامل ہے۔ عامل سے مراد پہلے زمانے میں اسلامی حکومتوں میں لوگ متعین ہوتے تھے، وہ جا کر شہروں سے، گاؤں سے، دکانوں سے اور فیکٹریوں سے، اس طرح کی جگہوں سے زکوٰۃ کی پیسے جمع کرتے تھے، رقم جمع کرتے تھے، لا کر حکومت کو دیتے تھے اور بیت المال میں وہ جمع کیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ سسٹم چونکہ نہیں رہا، جدید دور ہے، تو فرمایا اس وقت بھی تقریباً ایسے لوگ کافی موجود ہیں جو آپ کی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچاتے ہیں، جو آپ کا وکیل بنتے ہیں، جو آپ کی طرف سے زکوٰۃ کو دوسروں میں منتقل کرتے ہیں، تو یہ بھی عامل ہے جو آپ کی زکوٰۃ کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آج کے ماحول کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن کبھی ان سے نہیں پوچھتے کہ ان کا اپنا کیا حال ہے یا ان کی اپنی کیا کنڈیشن ہے، ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے۔ جیسے مدارس کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس چندہ کرنے کے لیے، جو سفیر ہوتے ہیں
عام طور پر یہی عامل ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زکوٰۃ کو مدرسوں تک پہنچا رہے ہیں، اداروں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو مستحق نہیں سمجھتے، صرف مدرسوں کو مستحق سمجھتے ہیں۔ بہت کم سمجھدار پڑھے لکھے ایسے زیرک لوگ ہوتے ہیں جو کہ خفیہ طریقے سے اور بڑے رازداری کے طریقے سے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب آپ جو مدرسے کی چندے کے لیے آئے ہیں، آپ جو اعلان کر رہے ہیں، آپ کی اپنی کیا کنڈیشن ہے، آپ کی اپنی کتنی تنخواہ ہے اور آپ کی کیسے گزارا کرتے ہیں، لہٰذا یہ مدرسے کے لیے رکھ لیں، یہ آپ اپنی ذات کے لیے رکھیں، یہ آپ اپنے خرچے کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ کتنے ہوں گے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم دینی اداروں کی، مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جو ان کے عاملین ہوتے ہیں، ان کو چلانے والے ہوتے ہیں، ان میں دن رات محنت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور ہماری سوچوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو لہٰذا سمجھداری کا، عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم اداروں کے لیے دینا اور مدارس میں دینا، مساجد میں دینا، مراکز میں دینا ثواب سمجھتے ہیں، کار خیر سمجھتے ہیں، تو وہاں کے جو عاملین ہیں، وہاں کے جو پڑھانے والے ہیں، وہاں کے جو ادارے کو چلانے والے ہیں، ان کو بھی اپنی سوچ میں رکھنا چاہیے، ان کو بھی اپنے خیال میں رکھنا چاہیے، ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے رازداری سے پوچھنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ یہی اسلام کی اور دین کی حقیقی روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے کی اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔